خاص مہمانوں، مزاری گورمانی دولتانہ، اور میاں مخدوم رانا، سب کے حقے تیز کرتا، اور کبھی لسی کبھی ستو پلاتا۔ جب الیکشن ہو، ملک صاحب کے حلقے سے اشارے پر مخالف پارٹی کے کارکن کو تن کے رکھتا۔ السلام علیکم ناظرین، بات سے بات میں بلال نقیب کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع ہے پاکستان میں قومیت، حب الوطنی اور انسانی حقوق کے تصورات، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں محترم حارث خلیق صاحب۔ آپ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سیکرٹری جنرل ہیں۔ حارث خلیق صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن حسب روایت میں ان کا مختصر تعارف ناظرین کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ نے 1999 میں لندن اسکول آف اکنامکس سے ڈیولپمنٹ مینجمنٹ کی ڈگری حاصل کی۔ آپ کئی سول سوسائٹی تنظیموں اور ترقیاتی اداروں میں قیادت کے فرائض انجام دے چکے ہیں۔ آپ کی وجہ شہرت اردو اور پنجابی میں شاعری اور سیاسی اور سماجی مسائل پر تحریر کیے گئے کالم ہیں۔ آپ کی تصانیف کی ایک طویل فہرست ہے، ان میں بالخصوص انگریزی میں شاعری کی کتاب نو فارچونز ٹو ٹیل ہے، یہ 2019 میں شائع ہوئی، اور اردو شاعری کی کتاب میلے میں، یہ 2012 میں شائع ہوئی۔ اردو شاعری کا مجموعہ عشق کی تقویم میں، یہ 2006 میں پبلش ہوا۔ پھر 4 مضامین پر مشتمل انگریزی میں ایک کتاب کرمسن پیپرز ریفلیکشن آن اسٹرگل، سفرنگ اینڈ کریٹیوٹی ان پاکستان، یہ 2017 میں پبلش ہوئی۔ اس کے علاوہ 2002 میں ایک کتاب انفنشڈ ہسٹریز شائع ہوئی، جس میں آپ کو آتھر تھے۔ 2018 میں آپ کو بطور شاعر صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔ السلام علیکم حارث صاحب، کیا حال چال ہے آپ کے؟ جی بلال صاحب، وعلیکم السلام۔ دیکھیں، ایسا وقت بھی آ گیا کہ آپ سے آن لائن ملاقات ہو رہی ہے بجائے بالمشافہ ہونے کے۔ ہاں سر، یہ بھی دیکھ لیں، یہ بھی میرا خیال ہے کہ کرونا کا جو دور گزرا ہے اس سے یہ ایک نئی جو ہے روایت پڑ گئی ہے۔ میں سر آپ سے موضوع پر آنے سے پہلے سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ ایک طرف تو بہت ہی مینیجریل قسم کی اور لیڈرشپ قسم کی سرگرمیاں ہیں، جس میں اداروں کی قیادت کرنا اور ان کے نظم و نسق کو دیکھنا، کچھ مشکل فیصلے کرنا، اور دوسری طرف بہت ہی حساس قسم کے آپ تحریریں ہوتی ہیں، کالم اور پھر شاعری۔ تو یہ مختلف مزاج کے اتنے زیادہ کام آپ کیسے کر پا رہے ہیں؟ بلال صاحب، آپ نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے، چونکہ وہ ایک جو چیک ادیب ہیں ملان کنڈیرا، ان کی ایک بات کو میں پیرافریز کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ آئی ایم اے ہیڈنسٹ trapped in an intensely political world۔ یہ میں پیرافریز کر رہا ہوں، معنی اس کے یہ ہے کہ میں ایک آرام پسند، تساہل پسند، لذت کوش آدمی ہوں جو ایک شدید بحرانی سیاسی دنیا میں پھنس گیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایک مہذب معاشرہ ہو، ایک ترقی یافتہ، ترقی پسند ریاست ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ میرا جو بنیادی ایک پیشن ہے، یا جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے دل کے اور میری جو وجود ہے اس کے سب سے نزدیک، تو وہ علم و ادب ہے، اور وہ شعر ہے، اور وہ دیگر فنون لطیفہ سے ایک لگاؤ ہے۔ لیکن پاکستان میں جہاں کے ہم شہری ہیں، اور جو ہمارا وطن ہے، وہاں کے جو حالات ایسے ہیں کہ اگر آپ میں کوئی اس قسم کی ذرا سی بھی حساسیت ہے، اور آپ اپنے ارد گرد ہونے والے جو صورتحال ہے اس سے متاثر ہوتے ہیں، جو عدم مساوات ہے، جو ناانصافی ہے، جو ایک انتشار ہے، اس سے اگر آپ متاثر ہوں، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو اور کام بھی کرنے پڑتے ہیں، اور وہ آپ کو ہمارے ہاں اس کی بڑی طویل روایت نظر آتی ہے، اور وہ روایت جو ہے وہ کئی 100 برس پہ محیط ہے، اور نہ صرف ہمارے ہاں ہے، دنیا کے دیگر ایسے سماجوں میں بھی ہے جو اس قسم کی مشکلات کا شکار رہے ہیں۔ تو ایک آپ کا ایک سیاسی یا سماجی کردار بھی ہوتا ہے۔ بے شک آپ عملی سیاست میں حصہ نہ لیتے ہوں، لیکن عملی سیاست کا مطلب اور مقصد محض انتخابی سیاست نہیں ہوتا۔ تو ایک سماج کو بہتر کرنے کے لیے، یا اپنے ارد گرد کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اور یہ ایک بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک سیلفش انٹرسٹ بھی تو ہے نا، مطلب ہم سب چاہتے ہیں نا کہ خوبصورت دنیا میں، خوشگوار ماحول میں زندگی گزاریں۔ تو جو دیگر لوگ ہیں جو ہمارے مقابلے میں یعنی ان کو وہ سہولیات میسر نہیں ہیں، تو ان تک بھی وہی، یہ اس دنیا کیسے خوبصورت ہو سکتی ہے اگر اس میں تمام لوگ ایک طرح سے نہ رہتے ہوں؟ بالکل۔ اچھا سر، یہ ایک بہت ہی ابتدائی نوعیت کا میں سوال آپ سے پوچھوں گا
کہ ہم پاکستانی قومیت کی تعریف ہر شخص اب اپنے رنگ سے کرتا ہے. کچھ کے نزدیک یہ کثیر القومی ہے، کچھ کے نزدیک جو ہے یہ ایک وحدانی قومیت ہے. تو آپ کے نزدیک پاکستان کی قومیت کی ساخت کیا ہے اور اس کے عناصر کیا ہیں؟ یہ جاننا سب سے پہلے ضروری ہے تاکہ ہم باقی سوالات کو اس سے لنک کر سکیں. بلال صاحب، یہ بہت ایک پیچیدہ بات بھی ہے، کمپلیکس ایشو ہے، اور لوگوں کے جذبات بھی اس پہ جو ہیں وہ خاصے بھڑک جاتے ہیں. یہ جو مسائل ہوتے ہیں قوم پرستی کے اور حب الوطنی کے اور قوم کے، قومیت کے، یہ ان کی کوئی بہت سادہ سادہ قسم کی ڈیفینیشنز نہیں ہیں. اور یہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ ایک بڑا جو آئیڈینٹی کا مسئلہ ہے یا جو شناخت کا مسئلہ ہے، شناخت ایک بہت ایک کمپوزٹ ایک چیز ہوتی ہے، اس کے بہت سارے عناصر ہوتے ہیں. لیکن پاکستان کے سلسلے میں عرض کروں کہ پاکستان کو میں ذاتی طور پہ جو میں نے دیکھا ہے، یا تاریخ سے کا جو میں طالب علم رہا ہوں اور شناخت کے مسائل کا جو طالب علم رہا ہوں، تو پاکستان بنیادی طور پر پاکستان کا جو لفظ ہے اور جو پاکستانی شناخت ہے وہ اصل میں ایک ریاست کی شناخت ہے. پاکستان نیشن سٹیٹ کے طور پہ وجود میں نہیں آیا، بلکہ پاکستان ایک سٹیٹ نیشن کے طور پہ وجود میں آیا. اور اس کے بعد ہماری جو میں سمجھتا ہوں کہ ناکامی رہی ہے، وہ ناکامی ہماری یہ رہی ہے کہ ہم اس سٹیٹ نیشن کو جو وجود میں آئی، ہم اسے نیشن سٹیٹ بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے. یہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. اس پہ ایک بحث ہو سکتی ہے، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ یعنی جو اصل مسئلہ یہ ہے کہ دو قومی نظریہ ہے، اور دو قومی نظریے کی بنیاد پر بر صغیر کے مسلمان جو ہیں وہ ایک قوم ہے اور ہندو دوسری قوم ہے، اور پھر دیگر چھوٹی اقوام یا اقلیتیں ہوں گی. لیکن اس پہ میں ایک سوال کرتا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر دو قومی نظریہ ہے تو وہ پاکستان کے بننے پہ تو ختم نہیں ہو گیا نا. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان کے مسلمان ہیں اور بھارت میں آباد جو مسلمان ہیں اور بنگلہ دیش میں آباد جو مسلمان ہیں وہ ابھی بھی ایک ہی قوم ہوئے، چونکہ دو قومی نظریے کا تو مطلب ہے کہ بر صغیر میں آباد تمام مسلمان ایک قوم ہے. تو یہ اس پہ سوالات اٹھتے ہیں. پھر اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں، جو پاکستانی ریاست میں رہنے والے مسلمان ہیں وہ اب 1947 میں ایک، کیونکہ تھیری جو ہے وہ ایونٹ سے ختم نہیں ہوتی، تو اگر ٹو نیشن تھیری ہے تو وہ کسی ایک ایونٹ کی بنیاد پر نہیں ختم ہوگی. تو اب لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کو اگر ہم دیکھیں اور پاکستان کی جو ریاست وجود میں آئی تو وہ بھی 1971 میں دو میں تقسیم ہو گئی. تو یعنی اب پاکستان بننے کے 24 برس کے بعد ہی وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. تو بنگلہ دیشی ایک الگ قوم نے اس میں سے جنم لے لیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو 1940 کی قرارداد ہے اس پہ واپس جانے کی ضرورت ہے. پاکستان میں جو 4 وفاقی اکائیاں ہیں، اس وقت جو 4 وفاقی اکائیاں ہیں، اس وقت بھی 4 تھیں. بلوچستان کی وفاقی اکائی اس طرح نہیں تھی، وہ یعنی مشرقی بنگال کی یا مشرقی پاکستان کی وفاقی اکائی تھی. لیکن اب جو 4 ہماری وفاقی اکائیاں ہیں 1940 کی قرارداد کے مطابق، ان 4 وفاقی اکائیوں کو آپ کو ان کی الگ حیثیت کو تسلیم کرنا چاہیے. وہ 4 وفاقی اکائیاں مل کے وفاق کو تشکیل دیتی ہیں، اور پھر دیگر علاقے اس میں شامل ہو سکتے ہیں، کچھ اس کے براہ راست زیر انتظام ہو سکتے ہیں، کچھ الحاقی ہو سکتے ہیں جیسے کہ گلگت بلتستان ہے، جیسے کہ آزاد جموں کشمیر ہے. تو یہ یا اسلام آباد کی فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری ہے جہاں ہم اور آپ موجود ہیں. تو ان کو تسلیم کرنا، اور پھر ان میں جو قومیں آباد ہیں جن کی ایک تاریخ ہے. دیکھیے بر صغیر جو ہے، جو جس کو آسانی کے لیے آپ انڈین سب کانٹیننٹ یا جنوبی ایشیائی سب کانٹیننٹ کہہ لیں، وہ ایک تہذیبی علاقہ ہے، وہ کوئی ایک قوم نہیں ہے. اور وہ ایک نیشن بلڈنگ کا جو پروجیکٹ ہے یہ تو چند سو سال پرانا پروجیکٹ ہے نا. لیکن پختون یا افغان یا بلوچ یا پنجابی یا کشمیری یا سندھی یا راجستھانی یا بہار میں آباد لوگ یا راجپوت جسے راجستھان کے کہہ لیں یا مرہٹے مہاراشٹر، یہ پرانی اقوام ہیں. آپ ان کو چلیں آسانی کے لیے قومیت بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ پاکستانی یا ہندوستانی قوم بنانے میں کامیاب ہو جاتے، اور معذرت کے ساتھ بھارت میں بھی کوئی ایک ہندوستانی قوم نہیں بنی ہے. ان کے ہاں معاملات چونکہ جمہوری انداز میں چلائے گئے ہیں تو سٹیکس زیادہ ہیں ہر ایک کے، اس لیے ان کے ہاں آپس میں جڑ کے رہنے کی جو بڑے ان کے جو پردیش ہیں، بڑی سٹیٹس ہیں، ان میں ایک صلاحیت زیادہ نظر آتی ہے. لیکن ان کے ہاں بھی پیریفریز پہ علیحدگی پسند تحریکیں ہیں. اور ہمارے ہاں جو اگر ہم اس حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے اور ایک اکائی کے طور پہ پاکستان کا نفاذ کریں گے تو یہ ہم ایک قوم نہیں بن پائیں گے. یہ ذرا پیچیدہ سی بات ہے جو ہمارے پالیسی سازوں کو سمجھ میں نہیں آتی.
کہ جب آپ لوگوں کو کے سٹیکس کریٹ کرتے ہیں, ان کی زبانوں کو تسلیم کرتے ہیں, ان کے روزگار کے حق کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کے برابر کی شہریت کو تسلیم کرتے ہیں, تو وہ اوور دا ایئرز, اوور ڈیکیڈز, اوور سینچری جا کے وہ آپس میں جڑ جاتے ہیں, اور ان کے معاشی مفادات کو جب آپ آپس میں جوڑ دیتے ہیں, تو یہ پاکستان کی بنیاد, میرا یہ خیال ہے کہ اسے ہمیں ایک اگر کثیر القومی ریاست ہم اسے تسلیم کریں, اور پھر ہم تسلیم کریں کہ اس میں آپس میں گفتگو کے لیے ہماری زبان رابطے کی کیا ہوگی, اس میں ہم یہ بھی تسلیم کریں کہ آپس میں تجارت کے لیے ہمارے اصول و ضوابط کیا ہوں گے, تو یہ ایک ریاست ہماری مضبوط ہوگی. اور یہ جو سینٹریفیوگل فورسز جنہیں آپ کہتے ہیں, یہ کمزور پڑیں گی اگر تمام شہریوں کا پاکستان کے وفاق میں برابر کا حصہ ہو, برابر ساجھیداری ہو, سٹیک ہو. چونکہ ایسا نہیں ہوا, اس لیے اس وقت جو پاکستانی قومیت کا جو ایک خواب ہے, یعنی پاکستانی قوم بنانے کا ایک خواب ہے, میں سمجھتا ہوں وہ پورا نہیں ہو سکا ہے. اگر ہم یہ تسلیم نہیں کریں گے تو پھر ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. تو بہت طویل جواب ہو گیا, لیکن ایک آخری بات میں اس میں کہوں کہ حب الوطنی یا پیٹریوٹزم اور قوم پرستی یعنی نیشنلزم, یہ دو علیحدہ باتیں ہیں. اس پہ بھی لٹریچر بھی موجود ہے اور اس پہ نقطہ نظر بھی موجود ہے. جو پیٹریوٹ ہے وہ نیلسن منڈیلا ہے, اور جو نیشنلسٹ ہے جو کہ شوونزم میں تبدیل ہو جاتی ہے وہ ایڈولف ہٹلر ہے. تو اس میں بھی ایک تفریق کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ حاجی صاحب. لیکن یہاں پہ پاکستان میں یہ بھی عمومی طور پہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ حب الوطنی جو ہے وہ شاید اپنے ملک اور اپنے قوم سے محبت اور لائلٹی کے سے زیادہ مخالفوں سے نفرت پر مبنی ہے. تو ہم کیسے سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو نیشنلزم کی جو تقاضے ہیں اور جو حب الوطنی کے تقاضے ہیں وہ آپس میں کیا ہم آہنگ نظر آتے ہیں ہمیں؟ بلال صاحب, آپ کا بڑا اہم سوال ہے, اور اسی پہ میں نے جو پچھلا ایک طویل بورنگ سا آپ کو جواب دیا, وہ اسی بات پہ میں نے ختم کیا ہے کہ اصل میں دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ جو تعریف ہے حب الوطنی کی یا محب وطن ہونے کی, وہ یہ ہے کہ آپ اپنے لوگوں سے محبت زیادہ کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی آپ اپنے برابر سمجھتے ہیں, اور اگر کسی کا حق آپ نے چھینا ہوا ہے تو آپ اس کو وہ حق واپس کرنے کی جدوجہد کرتے ہیں, اور اگر کسی نے آپ کا حق چھینا ہوا ہے تو آپ اس سے اپنا حق واپس لینے کی صحیح کرتے ہیں. لیکن جو شوونزم ہے, جو ایک یعنی جو نیشنل قوم پرستی اور پھر قوم پرستی کے نتیجے میں جو شوونزم جنم لیتی ہے, میں شوونزم کہوں گا اسے, کیونکہ قوم پرستی تو دو طرح کی ہوتی ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ایک جنوبی افریقہ کے سیاہ فام آبادی کی بھی قوم پرستی تھی امتیازات کے خلاف, لیکن وہ انسان دوستی میں, نیلسن منڈیلا کی جو نیشنلزم تھی وہ انسان دوستی میں اس کی جڑیں تھیں, جبکہ ہٹلر کی جو نیشنلزم تھی اس کی نفرت میں جڑیں تھیں. تو یہ فرق ہے. تو یہ جو اگر شوونزم ہو تو شوونزم میں آپ اپنے آپ کو بالاتر سمجھتے ہیں اور دوسروں کو کمتر سمجھتے ہیں. تو اس میں فرق کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ دوسروں سے نفرت کی بنیاد پر, جو شوونزم کی بنیاد پر جو ایک قومی شناخت کو تشکیل دینے کا جو عمل ہے, وہ طویل عرصے تک کامیاب نہیں رہ سکتا, وہ جلد ختم ہو جاتا ہے. اور آپ جو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں اتنا ہی محب وطن ہوں جتنے پاکستان کا کوئی اور شہری ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے, لیکن جو ایک جس قسم کی شوونزم ہے, یا جس میں کبھی چاہے بھارت ہو یا افغانستان ہو یا ایران ہو یا دیگر ممالک دنیا کے ہوں, اگر ہم ان سے اپنے آپ کو بالاتر برتر سمجھیں اور ہم یہ سمجھیں کہ ایک ہسٹری جو ہے اسے ہم ڈسٹارٹ کریں اپنی عظمت کو قائم کرنے کے لیے, اور پھر نہ صرف یہ کہ بالاتر سمجھیں بلکہ دیگر اقوام سے یا دیگر ممالک سے یا دیگر دنیا کی قوموں اور نسلوں سے اگر ہم نفرت کی بنیاد پر یا کنٹمپٹ کی بنیاد پر, اس کے لیے انگریزی میں لفظ ہے کہ ان کو اپنے سے نیچا سمجھنا, حقارت سے اور تضحیک سے دیکھنا, جیسا کہ آپ کو نظر آئے گا کہ ہمارے عمومی رویوں میں کبھی ہم سیاہ فام لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں, کبھی ہم جو ہے ناراض ہو جاتے ہیں تو عربوں کا بھی مذاق اڑانے لگتے ہیں, کبھی ہم چینیوں کو یاجوج ماجوج کی قوم کہتے ہیں, کبھی ہم جو ہے وہ جو ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے ہمارے خاص طور پر بھارت میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں, ان کے مذہب کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, اور یہ ہماری عام بول چال کا, ہماری عام گفتگو کا, ہماری عام زندگی کا حصہ ہے. تو یہ اس قسم کی جو قوم پرستی ہے
وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتائج منفی نکلتے ہیں، کیونکہ آپ ایک غیر صحت مند معاشرہ قائم کرتے ہیں۔ اسی لیے میں ساتھ ہی عرض کر دوں کہ میرا مسئلہ صرف یہ کہ جو پاکستان میں ہونے والی صورتحال ہے اس کو میں ایک یعنی وسیع تناظر میں اگر دیکھوں تو آپ کو آج کے بنگلہ دیش میں بھی جو مجھے اعتراض ہے وہ یہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جو اس وقت عوامی لیگ کی شیخ حسینہ واجد کی حکومت ہے، اس کا جو رویہ ہے اپنے سیاسی مخالفین کی جانب، اور جو بنگلہ دیشی قوم پرستی کا جس طرح سے ایک متشدد اظہار ہے، اس سے یہ ان کے معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کرے گا۔ تو یہ معاشی طور پہ وہ ترقی کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے بر صغیر میں اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس پورے خطے میں جو امن ہے اس کا قیام اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہمیں پاکستان سے بہت محبت ہو، مگر ساتھ ہی ہم دوسروں کو اپنے کوئی حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، بلکہ مسائل کو مذاکرات کے ذریعے سے حل کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اچھا، حارث صاحب، یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم جب اپنے فیصلہ سازی کرتے ہیں اندرونی اور بیرونی معاملات کی، تو اس میں بھی جو نیشنلزم ہے یا پیٹریوٹزم ہے یہ ڈومینیٹ کرتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو مشرف کی حکومت میں ایک بار سلوگن دیا گیا کہ سب سے پہلے پاکستان۔ تو بیسیکلی وہ ایک میسج تھا کہ جی اب ہم نے اپنے معاملات جو ہیں وہ شاید کسی مذہب یا کسی اور پیرائے میں نہیں دیکھنے، ہم نے بحیثیت قوم اپنے فیصلے کرنے اور اپنے مفادات کے حوالے سے کرنے۔ لیکن یہ کلیئرٹی جو ہے ابھی بھی ریاست میں موجود نہیں ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے عرب ملک ہیں وہ اپنے مفادات کے تحت اس وقت فیصلے کر رہے ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں شاید ایک خاص ڈیفینیشن میں اپنی عوام کے ساتھ اس پہ ڈائلاگ کر رہے ہیں۔ اور اس پہ کچھ تھوڑا سا آپ بتائیں کہ آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ ہم بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں فیصلہ سازی میں؟ دیکھیے، فیصلہ سازی پہ ہم اسی صورت میں آگے بڑھ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر اس قسم کا انتشار نہ ہو جو نظر آتا ہے۔ اگر ہم خود ہی متفق نہیں ہیں اور ہماری جو پاکستان میں متنوع جو لوگ آباد ہیں ان کا سٹیک نہیں ہے، تو کبھی بھی کوئی ریپریزنٹیٹو فیصلہ تو ریاست یا حکومت نہیں کر پائے گی۔ تو ایک تو پہلے اندرونی طور پر تمام جو ہمارے یعنی جو تضادات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے یا مختلف آراء کے جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک سپیس بنانے کی کوشش ہمیں کرنی پڑے گی۔ تو اسی صورت میں جو ہے ایک ریپریزنٹیٹو گورنمنٹ ہی پاکستان میں انفارچونیٹلی جو غیر نمائندہ حکومتیں پاکستان میں رہی ہیں، اور وہ لوگوں کو ساتھ لے کے نہیں چل پاتی، اور ان کے فیصلے جو ہیں دیرپا بھی نہیں ہوتے۔ نمائندہ حکومت جمہوریت، وفاقیت اور مساوی شہریت کی بنیاد پر سب سے پہلے پاکستان میں نمائندہ حکومتوں کا تشکیل دیا جانا ضروری ہے۔ اس کے بعد یعنی وہ تمام طبقات کی اور اقوام کی نمائندہ ہوں یا قومیتوں کی نمائندہ ہوں۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ جو ہمارا جو ایک مقتدرہ ہے جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں یا جس کو آپ کہتے ہیں کہ جو ریاست کے پرماننٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کی جو سوچ ہے یا جو فکر ہے وہ ابھی تک معذرت کے ساتھ نوآبادیاتی ہے۔ پاکستان انگریز سے تو 1947 میں آزاد ہو گیا، لیکن پاکستان میں چاہے وہ نوکرشاہی ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ ہمارے عسکری ادارے ہوں، چاہے وہ ہمارے پارلیمانی نظام یا اس سے متعلق بہت سے فیصلے کرنے کے طریقے ہوں، وہ ابھی تک نوآبادیاتی ہیں۔ اور جب تک ہم اس نوآبادیاتی نظام سے، کلونیل ریاست سے ایک جدید جمہوریہ میں تبدیل نہیں ہوتے، اس وقت تک ہم اپنے مفادات کی نگہبانی پورے طریقے سے نہیں کر سکتے۔ چونکہ اگر نوآبادیاتی ادارے ہیں تو ان کے جو مفادات ہیں وہ نوآبادیاتی ممالک یا جو نئے سامراجی ممالک ہیں ان کے ساتھ امپیریل جو پاورز ہیں دنیا کی، ویسٹ کی یا اب تو مشرق کے بعید سے بھی ابھر رہی ہیں، ان کے تابع ہوتے ہیں، چونکہ ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں ان کے انٹرسٹ کے ساتھ، اور عوام کے جو مفادات ہیں وہ اس سے مختلف ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ نمائندہ حکومتیں ہوں جو عوام کی جو جذبات ہیں اس کی ترجمان ہوں، اور وہ فیصلے کریں آزادی سے۔ دوسرا جو اس کے ساتھ ایک مٹیریل پہلو جڑا ہوا ہے، یعنی بہت امپورٹنٹ پہلو ہے، وہ پاکستان کی معیشت کا دیگر ممالک کی امداد پہ انحصار کرنا ہے، اور دیگر ممالک یا انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز یا جو بھی میکنزمز ہیں اس پہ ہم ڈپینڈنٹ ہیں بہت زیادہ۔ تو ہم جب ان پہ اتنے زیادہ دیگر ممالک کے وسائل پر یا ان کی امداد پر یا ان کے عطیات پر یا ان کی سرپرستی پر انحصار کریں گے تو ہم آزادانہ فیصلے نہیں کر سکتے۔
ٹھیک. اچھا سر، یہ بتائیے کہ اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب ہم گورننس میں پالیسیز پہ تنقید کرتے ہیں یا ہم اداروں کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو اس کو منفی انداز میں دیکھا جاتا ہے، اور اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ ریاست کے خلاف کوئی سرگرمیاں ہو رہی ہیں اور کوئی ملک دشمنی ہے. تو ایسی صورتحال میں ہم کیسے دیکھیں گے کہ بہتری ممکن ہو سکتی ہے اور ریاست جو ہے وہ عوامی امنگوں کی ترجمان بن سکتی ہے اگر اس طرح کے رویے ہوں گے؟ نہیں، تو میں نے تو آپ سے بہت شائستگی سے عرض کیا کہ نہیں ہو سکتا. اب آپ اگر مجھ پہ کوئی مطلب ہے کچھ دفعہ افعہ لگوانا چاہیں، کیونکہ اب تو نئی قانون سازی ہو رہی ہے، کسی کو کچھ کہنے کی اجازت نہیں ہوگی، تو وہ علیحدہ بات ہے. لیکن ریاست کا جو جیسے آپ نے کہا کہ جو رویہ ہے وہ اگر نہیں بدلے گا تو اس ہمارے ملک کی خاکم بدہن نہ بقا جو ہے وہ ممکن ہوگی، نہ یہ معاشرہ جو ہے یہ انتشار سے، مزید انتشار سے، مزید بربادی سے بچ پائے گا. تو یہ تو بڑی بنیادی بات ہے. دیکھیے ہمارا جو اس میں جو ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے نوآبادیاتی ریاست کی جو میں نے بات کی، اس میں مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں قومی سلامتی کے مسئلے کو شہریوں کے حقوق سے متضاد سمجھا جاتا ہے. تو یعنی نیشنل انٹرسٹ اور سٹیزنز فریڈمز یا ہیومن رائٹس جو سٹیزنز کے ہیں یا انڈیویجولز کے ہیں، ان کو آپس میں جو ہے وہ دو مختلف چیزیں سمجھا جاتا ہے. اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر یہاں انسانی حقوق کی پاسداری ہوگی تو قومی سلامتی کو خطرہ ہوگا. یہ ایک گتھی ہے جس کو سلجھانا بہت ضروری ہے، اور اس کو جن کے پاس جو ارباب اختیار ہیں، جن کے پاس قوت ہے، جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس غلبہ ہے، وہی اس گتھی کو سلجھا سکتے ہیں نا. مطلب ہم تو کوشش ہی کر سکتے ہیں، مطالبہ کر سکتے ہیں، ان سے کہہ سکتے ہیں حیثیت شہریوں کے. کیونکہ ایک نوآبادیاتی ریاست میں شہری پہ شک ہوتا ہے، شہری پہ اعتماد نہیں ہوتا، کیونکہ وہ شہری ہوتا ہی نہیں ہے، وہ رعایا ہوتی ہے. تو رعایا کو تو آپ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اگر آپ شہری ہیں تو آپ تو برابر کے حصے دار ہیں. تو پھر تو امریکہ میں نوم چومسکی اور بھارت میں اروندھتی رائے ہمیں پسند آتے ہیں، اور پاکستان میں ہم یعنی ذرا سی بھی معمولی سی بھی تنقید، کیا اختلاف رائے برداشت نہیں کرتے. ہم لوگوں پہ روزگار کے دروازے تنگ کر دیتے ہیں. کتنی بڑی تعداد میں صحافی جو ہیں، آزاد صحافی بے روزگار ہوئے. اس کے بعد ہم انہیں جبری گمشدگیاں کرتے ہیں. ہماری ریاست جو ہے وہ سب چیزوں میں اگر دیکھیں نا، وہ تو اقرار کرتی ہے کہ ہاں وہ کرتے ہیں، کیونکہ جو کمیشن ہے فالس ڈس اپیرنسز کا، اس میں وہ پیش ہوتے ہیں، وہ بتاتے ہیں، کچھ کئی مہینوں کے بعد تسلیم بھی کر لیتے ہیں کہ ہاں فلاں شخص یا فلاں خاتون ہمارے پاس ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئین کی جو لوگ، پاکستان کا آئین کلونیل نہیں ہے، یعنی اس میں اور سکم ہیں، اس میں کچھ امتیازات ہیں غیر مسلموں کے حوالے سے جو دور کیے جا سکتے ہیں. لیکن پارلیمان اگر جو ہے وہ بالادست ہوگی تو ہم اس سے ڈیمانڈ پارلیمان سے کریں گے کہ وہ دور کرے. اب اگر پارلیمان بالادست ہی نہیں ہے تو کس سے ڈیمانڈ کریں، کس سے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے بات کی، ہمیں بجائے افراد کو ضرور تنقید کا نشانہ بنانا چاہیے، چونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ افراد کو آپ بالکل ابزالو کر دیں، مگر ہمارا جو مسئلہ ہے فنڈامنٹلی وہ سٹرکچرل ہے. اور اس میں کوئی بھی فرد، یعنی میں اور آپ اگر کسی ریاست کے ادارے سے وابستہ ہوں گے تو ہمارا رویہ اور طرز عمل وہی ہوگا جو اس ریاست کے ادارے کا رویہ اور طرز عمل ہے. اور اگر ہم اس سے وابستہ نہیں ہوں گے، کسی شہریوں کی تنظیم سے وابستہ ہوں گے یا کسی صحافتی تنظیم سے وابستہ ہوں گے، تو ہمارا طرز عمل مختلف ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ سٹرکچرل ان چیزوں کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں کانسٹیٹیوشن کو مزید بہتر، مزید ڈائیورسٹی کو اور تنوع کو تسلیم کرنے والا، اور مزید لوگوں کے حقوق کو پر عمل درآمد کو یقینی بنانے والا کانسٹیٹیوشن بنانے کی ضرورت ہے. چھ جائے کہ ہم اسی کو رول بیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جو کچھ تھوڑی بہت آزادیاں ہم نے حاصل کر لی. اچھا سر، یہ بتائیے کہ جو 18ویں ترمیم کے بعد ہم شاید سمجھتے تھے کہ چھوٹے صوبوں کی محرومیوں میں کمی آئے گی، لیکن 18ویں ترمیم بھی ابھی کافی زیر بحث رہتی ہے. تو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ جو محرومیاں تھیں چھوٹے صوبوں کی، ان میں کوئی کمی آئی ہے یا اضافہ ہوا ہے 70 سال گزرنے کے بعد؟ بلال صاحب دیکھیں، میں آپ سے، اگر آپ تھوڑی سی مجھے اجازت دیں، ایک ذرا سی مطلب سیمینٹکس لگتا ہے لیکن اس کے معنی بڑے گہرے ہیں. اور اگر میں اختلاف کی جسارت کروں، یہ چھوٹے صوبے بڑے صوبے نہیں ہیں، یہ 4 برابر کی
वफाकी इकाइयाँ हैं, इनमें से इलाके के हिसाब से यानी ज़मीन के एतबार से एक बड़ा है, आबादी के एतबार से दूसरा बड़ा है, लेकिन इनकी वफाक में नुमाइंदगी 1940 की करारदाद में ये नहीं लिखा कि इतना ये सिंध को और जो उस वक्त सूबा सरहद था खैबर पख्तूनख्वा या दीगर को छोटा सूबा समझा जाएगा। उसमें तो ये फेडरेटिंग यूनिट्स हैं पाकिस्तान के। ठीक है, जमहूरियत का उसूल है कि आबादी के तनासुब से बहुत से फैसले होने चाहिए, उसमें बिल्कुल हम समझते हैं कि यानी मेरा हुई है कि उसमें जाहिर है कि पंजाब का एक जो आबादी के एतबार से एक स्टेक, बड़ा स्टेक रहेगा, लेकिन जो रियासत के उमूमी मफादात हैं, रियासत में मईशत कैसे चलाई जाएगी, डिफेंस का क्या मैकेनिज्म होगा, फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, उसमें तो बराबर की शिरकत होनी चाहिए ना। देखिए ना, उसमें तो फेडरेटिंग यूनिट्स की बराबर की शिरकत जरूरी है। और जो और इसी तरह से जो महरूमियों की आप बात करें, देखें आपका महरूमी की तो हालत यह है कि आपके मुल्क में जो बोली जाने वाली, आप छोटे सूबों या दीगर वफाकी यूनिट जिसको आपने छोटे सूबे या हम आमतौर पे कहते हैं, उसमें मैं बाद में आता हूँ। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपका जो सबसे बड़ी आपके मुल्क में बोली जाने वाली जबान है, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी अवामी जबान है बोली जाने वाली, वो किसी एक स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, वो जरिया तालीम नहीं है। और भाई वो जरिया तालीम अगर नहीं है तो आप क्या लोगों के हुकूक की बात करते हैं? फिर आप कहते हैं कि नहीं नहीं वो तो पंजाब में कभी भी नहीं रही, वो पहले फारसी थी, फिर वो उर्दू आ गई को 150 साल। बिल्कुल अच्छी बात। तो आप आजाद इसीलिए होते हैं ना कि आप अपनी जबानों का, अपनी तहजीब का, अपने रहन सहन का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। तो अगर कॉलोनियल तरीके से ही चलाना है तो फिर क्या होगा? अच्छा, दीगर सूबों में भी आप देख लीजिए जो आप बात कर रहे हैं, आपने 1 यूनिट बना दिया, आपने उनकी बुनियादी शनाख्त को पाकिस्तान के वफाक ने तस्लीम नहीं किया। आप 1 यूनिट के तहत चलाते रहे, नाकाम हो गया। 1 यूनिट के नतीजे में क्या हुआ? मशरकी पाकिस्तान बच गया पैरिटी करने का। जब आपने उनके साथ 1956 में आईन जो है वो जब जिस पे अग्रीमेंट कर लिया और मशरकी पाकिस्तान के लोगों ने निहायत खुले दिल के साथ पैरिटी को तस्लीम कर लिया, तो आपने उसके बाद मार्शल लॉ लगा दिया 2 साल बाद और 1 यूनिट बना दिया मगरबी पाकिस्तान में। तो कैसे महरूमियां नहीं होंगी? दूसरी, आप ये जो हमारे दोस्त बात करते हैं, मैं उनको हमेशा याद दिलाता हूं कि देखें जो कालाबाग डैम का मसला है, कालाबाग डैम का मसला बिल्कुल हल हो जाता अगर उसे जमहूरी अंदाज में उस पर गुफ्तगू होती, उस पर बहस मुबाहिसा होता, डिजाइन में तब्दीलियां जो आप समझते हैं की जानी चाहिए वो। मैं मिसाल के तौर पे आपको कालाबाग डैम की मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ। साथ साथ मैं आपको ये भी याद दिलाऊं कि जब चश्मा का मंसूबा बना है तो आपने सिंध से ये कहा था कि ये जो कनेल्स आप चश्मा से निकाल रहे हैं ये सीजनल होंगी, ये पीरियडियल नहीं होंगी। यानी ये जब पानी ज्यादा होगा तो ये कनेल्स निकाली, यानी इन नहरों में पानी आएगा। अब आप 12 महीने उन नहरों को चलाते हैं जो कि खिलाफ वर्जी की आपने सिंध के साथ, तो कैसे लोग आवाज नहीं उठाएंगे? फिर आप ये देखिए कि बलूचिस्तान में आप 4 बार फौजी ऑपरेशन कर चुके हैं। तो भाई आपसे को 60, 70, 80 लाख लोग हैं जो बलोच हैं, उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात करके उनकी तकालीफ को, उनके मसाइल को दूर करने का कोई तरीका नहीं आप 70 साल में निकाल सके। तो ये देखे ना, ये तो हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि हमने जिस तरह से इसको चलाने की कोशिश की है, मैंने आपसे वही अर्ज किया कि हमने इसको एक कॉलोनियल स्टेट की तरह चलाने की कोशिश की, और जब तक ये कॉलोनियल स्टेट की तरह आप चलाने की कोशिश करेंगे, ये इन्हीं मुश्किलात में आप रहेंगे। आपकी माशी मुश्किलात में भी इजाफा होगा, अमन व अमान की, सलामती की मुश्किलात में भी इजाफा होगा। चूंकि इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया के बहुत से ऐसे ममालिक और बहुत सी ऐसे एजेंसीज उनकी और इदारे होंगे जिनको एक हॉटबेड मिलेगा पाकिस्तान में और वो यहाँ मुतहरिक होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। यानी ये ऐसा नहीं है कि हम अगर कहीं बाहर मुतहरिक हैं तो कोई बाहर वाला यहाँ मुतहरिक नहीं होगा। तो हमें इसीलिए अर्ज ये है कि एक नुमाइंदा, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का निजाम, नुमाइंदों का चुनाव और हर बुनियादी मसले का गुफ्तगू शुनीद के जरिए से हल, और तमाम लोगों को बराबर के मुआशी जो है वो मवाक़ियों की फराहमी, उनकी ज़बानों की इज्जत, उनके जो सियासी हुकूक हैं उनकी इज्जत, उनके समाजी हुकूक की पासदारी, बस यही है। मैं समझता हूं कि यही कौमी सलामती है। असल कौमी सलामती जो है वो कौम की सलामती है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया की,
ایک کی سلامتی جو ہے وہ قومی سلامتی نہیں ہوتی. قوم کا مطلب ہی یعنی نیشنل کا مطلب ہی نیشن سے ہے نا, نیشنل سیکیورٹی. تو اگر قوم ہی محفوظ نہیں ہے یا شہری اس میں اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے, یا ایک دوسرے سے آپ برسر پیکار رہتے ہیں, یا اپنے ہی شہریوں کے اوپر یکے بعد دیگرے ہر مسئلے کو کائنیٹک مینز سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ بلال صاحب پھر جو آج آپ حالات دیکھ رہے ہیں ویسے ہی ہوں گے. اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ پھر مطلب مزید خرابی پیدا ہوگی. اچھا سر, یہ کہا جاتا ہے کہ کرکٹ ایک ایسی کھیل ہے جس میں پوری قوم ایک ہو جاتی ہے, تو کیا ہم کرکٹ کے ٹورنامنٹس جو ہیں ان کی تعداد میں اضافہ کر دیں تاکہ قوم کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہم ایک سانچے میں ڈال سکیں؟ یہ کرکٹ ڈپلومیسی کا بہت عنصر رہا ہے ہمارے انٹرنل اور ایکسٹرنل پالیٹکس میں بھی, تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے کہ کھیل کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں ملکوں کو جوڑنے میں؟ دیکھیے, کھیل اگر کردار ادا کرتے ہوتے ملکوں کو جوڑنے میں تو یو ایس ایس آر ٹوٹ کے سی آئی ایس اور 3 جو بالٹک ریاستیں الگ نہیں ہوتی, کیونکہ یو ایس ایس آر کے یعنی جب سوویت یونین تھا تو اس وقت ان کے اولمپکس میں سب سے زیادہ میڈلز آتے تھے, اور ان کے ہاں آپس میں بھی بہت کھیل تماشے اور سارا کچھ ہوتا تھا. چیکوسلوواکیا بھی نہ ٹوٹتا, یوگوسلاویا بھی نہ ٹوٹتا. لیکن لوگوں کو متحد کرنے میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے اہم چیز ہے وہ معاشی مفادات ہیں. لوگ سب سے پہلے معاشی بنیادوں پر متحد ہوتے ہیں. جب آپ ان میں ایک معاشی مفادات ان کے اکٹھے کرتے ہیں, اس کے بعد ثقافت ہے, اس کے بعد شاعری ہے, ادب ہے, پینٹنگ ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ایک علمی اور ادبی مکالمہ ہے. یہ چیزیں لوگوں کو متحد کرتی ہیں. کھیل بھی کرتا ہے, لیکن پاکستان آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کتنا متحد ہے. کھلاڑی ہیں آپ کے وزیر اعظم, تو آپ بالکل. اندازہ لگا لیں کہ کھیل کتنا متحد کرتا ہے. اور کرکٹ کا ویسے بھی مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری جو ایک وحدانیت پرستی ہے نا, یعنی جسے میں یونٹری آبسیشنز کہتا ہوں, یہ وحدانیت کو نعوذ باللہ کوئی مطلب مذہبی حوالے سے میں نہیں کہہ رہا, بلکہ جو ایک ہمارے یونٹری آبسیشنز ہیں کہ بس ہر چیز ایک طرح کی ہو جائے, یونیفارمٹی ہو. ان یونٹری آبسیشنز اور یونیفارمٹیز میں آپ یہ دیکھیں کہ اب آپ کھیل بھی کوئی اور نہیں کھیل رہے. پہلے آپ ہاکی میں بھی دنیا کے چیمپئن تھے, سنوکر میں بھی دنیا کے, بلیئرڈ میں بھی چیمپئن تھے, آپ کا دیگر باکسنگ میں بھی آپ کے لوگ نکل آتے تھے, اور ہاکی میں تو ایک بہت ہی سنہری تاریخ ہے. تو اب وہ کھیل بھی لے دے کے کرکٹ ہی رہ گیا ہے, اور اس پہ ہم ساری قوم کو اگر چلیں متحد کرنا بھی چاہتے ہیں تو معذرت کے ساتھ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان کے کوئی 8 یا 10 ضلع ہیں, کوئی 2-3 پختونخوا میں, ایک سندھ میں, یا ایک آدھا کوئی حیدرآباد سے کبھی کوئی فرسٹ کلاس سے ٹیسٹ کھیل لیتا ہے, ورنہ ایک سندھ میں اور 5-6 پنجاب میں. اس کے علاوہ کرکٹ ٹیم آپ کی کہاں سے منتخب ہوتی ہے؟ بالکل کیونکہ صحیح. سہولتیں تو نہیں ہے نا. دیکھیں, سہولتیں اگر صحیح. یا تو سب کو ہوتی تو مکران میں کون سی کرکٹ اسٹیڈیم آپ نے بنا دی اگر آپ کرکٹ کو جوڑنا, کرکٹ سے سب کو جوڑنا چاہتے ہیں. وہ تو ویسے بھی فٹ بال کے شوقین ہیں, تو فٹ بال میں کیوں نہیں انویسٹ کیا آپ نے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کا جو ایک بیانیہ ہے, یہ خاصا اتلا بیانیہ ہے, سپرفیشل ہے. اچھا سر, یہ بتائیے کہ پاکستان میں آرٹس اور کلچر کو ہم نے کبھی پروموٹ کیا ہے کہ جس سے ہم بہتر طور پر انسانی حقوق کی تشریح کر سکیں پاکستان میں, یا ہم جو نیشنلزم کی ٹرو اسپرٹ ہے اس کو حاصل کر سکیں؟ اس کی کوئی مثال آپ کے ذہن میں آتی ہے؟ بلال صاحب, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے سوال سے فوری طور پہ مجھے یہ خیال آیا کہ پاکستان کو اصل میں جوڑا ہوا ہی مزاحمتی ادب نے. جو پاکستان اس وقت, جو پاکستان کے عوام آپس میں اگر جڑے ہوئے ہیں نا, تو وہ مزاحمتی ادب سے جڑے ہوئے ہیں. اچھا, یہ تھوڑا سا یہ مطلب ہے کہ بات لوگوں کو میں اس کو تھوڑا سا سمجھاؤں آپ کو. لیکن جب حبیب جالب یا فیض احمد فیض یا میر گل خان نصیر یا شیخ ایاز یا غنی خان یا استاد دامن, جب یہ آپس میں ایک ادبی مکالمہ کرتے ہیں, یہ کوئی فزیکل نہیں, اگر میں ایک ورچوئل سینس میں بات کر رہا ہوں, کہ ان کے درمیان, ان کے کلام کے مابین, ان کے کلام کو پڑھنے والوں کے مابین جو مکالمہ ہے, اس میں جو انسان دوستی ہے, اس میں جو مزاحمت ہے, اس میں جو ایک, جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک مساوی شہریت اور جمہوریت کے لیے جدوجہد ہے, تو یہ سب کو جوڑ دیتا ہے. مطلب جو شیخ ایاز کا ریڈر ہے وہ فیض احمد فیض کے ریڈر سے جڑا ہوا ہے. تو پاکستان کو دلچسپ بات یہ ہے کہ جو یہ مقتدرہ ہمارا سمجھتا ہے کہ ان کا جو ایک لوگوں پہ
ان کی پالیسیز اور ان کا جو امپوزیشن ہے، جو نفاذ ہے ان کا ایک ریاست کے نیچے ایک قوم کا، اس نے ہمیں جوڑ رکھا ہے. ایسا نہیں ہے، ہمیں تو ہمارے مزاحمت کاروں نے جوڑ رکھا ہے، چونکہ ہم سب کا جو سٹیک ہے اور ہم سب کے جو مفادات ہیں وہ مشترک ہیں. کیونکہ جو عوام ہے، کیونکہ دیکھیں نا، ایک قومی سوال کے ساتھ ساتھ ایک طبقاتی سوال جو ہے وہ جڑا ہوا ہے اور اتنا ہی اہم ہے، بلکہ بعض سوالوں سے زیادہ اہم ہے. تو وہ یہ جو جدوجہد طبقاتی اور قومی جدوجہد جہاں مل کے ہوئی ہے، اس نے تمام لوگوں کو، جو پاکستان میں کثیر اللسانی ایک ملک ہے ہمارا اور مختلف زبانیں بولتے ہیں اور مختلف ان کے جو یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مفادات ہیں وفاق کے حوالے سے، لیکن جو جتنے مزاحمت کار ہیں وہ تو سب کو جوڑ دیتے ہیں. تو یہ تو پاکستان میں تو بڑا ان کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے شاعروں، ادیبوں، فنکاروں کا. پاکستان کو دیکھیں نا، اور اگر آپ چلیں اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کرتے ہیں، جو پاکستان کا ٹیلی ویژن کا ڈرامہ ہے، جو اچھا ڈرامہ ہے، وہ بھی سب کو جوڑتا ہے. یعنی بالکل. اگر وہ دیکھیں نا، جو الف نون ہے، سونا چاندی ہے، انہوں نے سب کو جوڑا ہے اور وہ لوگ آج بھی اس سے خوش ہوتے ہیں. تو پاکستان جڑ ہی اس بنیاد پہ سکتا ہے، معیشت اور ثقافتی مکالمہ، کلچرل اچھا ڈائلاگ. اچھا، یہاں پہ میں چاہوں گا کہ آپ اپنی شاعری سے ہمیں کچھ سنائیں، جس سے ہمیں میسج ملے کہ ہمارے سوچ انسانی حقوق کے حوالے سے کیا ہو سکتی ہے، اور ہم ایک میسج کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اپنی عوام کو کہ یہ سمت ہے جس میں ہم قوم کو مضبوط کر سکتے ہیں. جی. میں آپ کی خدمت میں ایک نظم جو ہے وہ پیش کرتا ہوں. یہ اس کا عنوان ہے سلامت ماشکی. وہ شہر بے نہایت سے مفصل کمیوں کی ایک بستی تھی، جہاں سب چنگڑوں، چوڑوں، چماروں، نال بندوں، خشت مزدوروں، جنائی دائیوں اور کنجروں نے گھر بنائے تھے. جہاں سب چنگڑوں، چوڑوں، چماروں، نال بندوں، خشت مزدوروں، جنائی دائیوں اور کنجروں نے گھر بنائے تھے. مسیحی، بالمیکی اور مسلم ساتھ رہتے تھے. سلامت ماشکی بستی میں پانی بیچتا تھا، چنگڑوں اور کنجروں کے چھوکروں سے تنگ رہتا تھا جو پیسے مار لیتے تھے. مسافر ہو کوئی تو ایک بوتل مفت تھی، ماں نے کہا تھا. چودھری منظور کے آبائی کھیتوں میں لگے برمے سے پانی لے کر آتا تھا، جو بستی سے ذرا ہی فاصلے پر تھا. اگر برمے کی بوکی ٹوٹ جاتی، بلدیا کے زنگ خوردہ پمپ تک دھوپوں میں جانا کس قدر کھلتا، مگر پانی میں روزی تھی سو پینڈا کاٹنا پڑتا. پرانے کتھئی پکے ہوئے چمڑے کی موٹی مشق تھی، لیکن سلائی جا بجا ادھڑی ہوئی تھی جس سے پانی رستا رہتا تھا. سبحان اللہ مراسی کا بڑا لڑکا جب اس کی نو بیاہتا لاڈلی بیوی کو لے بھاگا تو وہ شب بھر بہت رویا، مگر پھر یہ خیال آیا، چلو اچھا ہوا، ایک جی گھٹا اور ذمہ داری کم ہوئی میری. سلامت ماشکی گرچہ مسیحی تھا مگر ایک ماشکی تھا. کربلا والوں سے اس کو ایسی نسبت تھی، محرم میں کبھی جب دوستوں میں بیٹھتا کہتا جو میں ہوتا تو بھر بھر مشک پانی لے کر آتا، اور اگر برمے کی بوکی ٹوٹ جاتی پمپ تک جاتا. ہوا بربادیوں کی چل پڑی تھی. شہر کی وحشت مفصل بستیوں تک آ گئی تھی. بالمیکی اور مسیحی گھر جلائے جا رہے تھے. 2.5 مرلے کا سلامت ماشکی کا تنگ کوٹھا، مشک بستر چارپائی، ٹین کا صندوق، برتن، کچی لکڑی کی سلیب اور دال چاول، گھی، شکر، مرچیں، نمک، چائے کی پتی، کل اثاثہ جل رہا تھا. پانی لینے چنگڑوں اور کنجروں کے چھوکرے دوڑے مگر ناکام واپس آئے. یہ سب کچھ جل چکا تھا. چودھری منظور کے آبائی کھیتوں میں لگے برمے کی بوکی گھس چکی تھی، بلدیا کے پمپ میں پانی نہیں تھا. سر وہ اگر ممکن ہو تو غلام اعظم مسلی اگر آپ سنا دیں. غلام اعظم مسلی. بوائی اور کٹائی
ट्रॉलियों पर माल लदवाता, चरस के कश लगाकर निस्फ शब पानी लगाता, सुबह दम उठता, चिलम भरता, मलिक साहब का पिंडा और उनका सर दबाता, खास मेहमानों मजारी गोरमानी दौलताना और मियाँ मखदूम राना सबके हुक्के तेज करता और कभी लस्सी कभी सत्तू पिलाता। जब इलेक्शन हो, मलिक साहब के हल्के से इशारे पर मुखालिफ पार्टी के कारकुन को तुन के रखता, वोट भुगताता। गुलाम आजम मुसल्ली उर्फ गामा, नाक चपटी होंठ मोटे, रंग ऊदा और धंसी बेशौक आंखों में वो गदलापन जो हर मंजर को धुंधलाता। गुलाम आजम की बगलें और जांघें फुंसियों फोड़ों और उनमें होने वाली सख्त खारिश से उसे बेचैन रखती और पसीना उसके सर से यूं उबलता जैसे गंधक के बहुत से गर्म चश्मे फूटते हों। जिस्म सारा भीगता रहता, खड़े होकर मुसलसल काम करता, पिंडलियों में खल्लियां पड़ने से अक्सर सो नहीं पाता, नसीमा से बहम वो हो नहीं पाता। जवानी में कभी एक दोपहर को जब नसीमा के हमल ठहरा, गुलाम आजम के बदबूदार जौहड़ में कमल ठहरा। मोहम्मद नूर बख्शा तू मसीती जा सकूले पढ़। मोहम्मद नूर बख्शा नहर में डूबा, बड़ी बेबे ने छोटे गोश्त की एक देग पकवाई, नसीमा को दिलासा दे के सीने से लगाया, कुल पढ़ा और फातिहा दी। फिर गुलाम आजम के सर पर हाथ फेरा, फिर गुलाम आजम के सर पर हाथ फेरा और बोली, बस खुदा के काम है सब, आदमी कुछ भी नहीं है। ये समझना उसने अपनी चीज वापस ली। मोहम्मद नूर बख्शा जन्नती है, हाँ सवेरे देर मत करना गुलाम आजम, मलिक साहब को भी कल शहर जाना है, उन्हीं के दम से है जो आबुदाना है। बहुत बहुत खूब सर। वो फिर एक गजल भी सुना दें जो आप। ये गजल के चंद शेर हैं बिलाल साहब। शेर कोई नहीं कहा मनसबो जाह के लिए, नज्म कभी नहीं लिखी मीरे सिपाह के लिए, लुक्मे तर अजीज तर था भी नहीं भी था के दर, खुलकर भी बंद ही रहा संजरो शाह के लिए। हुस्न के सारे जाविये पेशे नजर रहे मगर, हुस्न के सारे जाविये पेशे नजर रहे मगर, दिल को लहू किया तो बस चश्मे स्याह के लिए। और दर्द रहीन राज है, दर्द से साजबाज है, राहते जां रकीब है तेरे तबाह के लिए। और बोसे कुंज लब ने कब कर दिया मुझको जां बलब, बोसे कुंज लब ने कब कर दिया मुझको जां बलब, आरज़ुए हयात अब एक गुनाह के लिए। और हारिसे खाम से हज़र कुफ्र भी कब है मोतबर, तारिके दीनो दिल है एक गैरते माह के लिए। शेर कोई नहीं कहा मनसबो जाह के लिए, नज्म कभी नहीं लिखी मीरे सिपाह के लिए, लुक्मे तर अजीज तर था भी नहीं भी था के दर, खुलकर भी बंद ही रहा संजरो शाह के लिए। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। अच्छा, 2 सवालात ऐसे हैं जो हम अपने हर मेहमान से पूछते हैं। उसमें एक सवाल तो ये है कि आप बताइए कि कौन-सी किताब आपके ज़ेर मुताला है और आप हमारे नाज़रीन को क्या सजेस्ट करेंगे कि वो कौन-सी किताब ज़रूर पढ़ें? बिलाल साहब, मैं बैक वक्त 5-6 किताबें, आपको पता है, आप पुराना जानते हैं, वो 5-6 किताबें शुरू कर देता हूँ, फिर उसमें से कोई 2-3 खत्म हो जाती हैं और 2-3 जो हैं वो कोई अधूरी रहती हैं और फिर वो जिंदगी में कभी खत्म हो पाती हैं, कभी नहीं खत्म हो पाती। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक बहुत ही अभी अगर लोगों को जरा एक लाइट फिक्शन, वो वैसे तो लाइट नहीं है, वो बहुत ही दिल को खींचने यानी दिल को दहला देने वाली कहानी है, जिसमें कहानियां इंटरवोवन है। वो अभी रजा रब्बानी साहब का एक छोटा सा नोवेला आया है, द स्माइल स्नैचर्स, जिन हमारे दोस्तों को अंग्रेजी में पढ़ने का शौक है। उर्दू में एक संजीदा तनकीद की किताब है जुस्तजू गुफ्तगू, जो हमीद शाहिद साहब ने
ابھی تحریر کی ہے. تو یہ 2 اسماعیل سنیچرز تو میں نے ختم کر دی, یہ میں ابھی پڑھ رہا ہوں. اور اگر جو ایک میں نے جو ان کی کتاب پڑھی تھی اور اس کے بارے میں کچھ عرض بھی کیا تھا, لکھا بھی تھا, جو ولیم ڈالرمپل کی کتاب ہے دی اینارکی, یہ ایک بہت اہم کتاب ہے جن کی تاریخ میں دوستوں کو ہمارے دلچسپی ہے. باقی آپ کو پتا ہے کہ سرہانے, میر اور غالب کے دیوان تو رہتے ہی ہیں, اور بابا فرید کا کلام بھی میں آج کل بہت توجہ سے پڑھتا ہوں, کیونکہ وہ مشکل ہے, زبان مشکل ہے, تو وہ ذرا اسے توجہ سے پڑھنا پڑتا ہے. لیکن جو یہ میر صاحب کا تو آپ کو پتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شہنشاہ سخن ہے, تو وہ تو مسلسل شاعری تو میں مسلسل پڑھتا اچھا رہتا ہوں, اور بھی دوست کتابیں آئی ہیں اس طرف. تو اچھا یہ بتائیے کہ آپ تو گلوبل سٹیزن ہیں اور بہت ٹریول کر چکے ہیں, تو کون سی جگہ آپ کے دل کو اتنی اچھی لگی کہ آپ چاہیں گے کہ آپ وہاں پہ رہیں, آباد ہو جائیں یا دوبارہ ٹریول کریں؟ بلال صاحب, فارسی میں کہتے ہیں ہر ملک ملک ماست کے ملک خدائے ماست. لیکن یہاں میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ ظاہر ہے کہ میں چونکہ لندن میں نے کام بھی کیا ہے, پڑھا بھی ہے, تو میری ایک وابستگی ہے, دوست ہیں وہاں, رشتہ دار بھی ہیں, مطلب حلقہ احباب ہے, اور علم پرور شہر ہے, اور فنون لطیفہ کا بہت وہاں جو ہے چرچا ہے. لیکن دیگر شہر دنیا کے جہاں جہاں مطلب آپ, اب ظاہر ہے بہت ساری زبانیں تو ہم نہیں جانتے, لیکن انگریزی جہاں جہاں بولی جاتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, رہنا کہیں اور شاید اتنا آسان نہیں ہے, کسی مجبوری کے تحت کہیں اور رہنا پڑے تو بات الگ ہے, ورنہ مطلب یہی بس پاکستان ہی ہے. لیکن ایک بات میں ایک دلچسپ بات پہ میں آپ کے اس سوال کے جواب کو ختم کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ میں تو جب مغرب میں یا دیگر ممالک میں, مشرق بعید میں بھی اگر کہیں جا کے رہتا ہوں, تو مجھے تو کسی قسم کی اجنبیت, سچی بات ہے, مجھے اپنے پاکستان کے دوست, کھانے اور یہاں کی گرد اور غبار بہت یاد آتا ہے, لیکن مجھے کسی قسم کی کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہوتی. اور وہاں لائبریریز ہیں, وہاں سنیما ہالز ہیں, وہاں مباحثے ہیں, وہاں بھی مسائل ہیں, مگر مجھے کوئی, یعنی میں بالکل کلچرل شوق نہیں ہوتا. مگر پاکستانی جو اتنی بڑی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں وہاں آباد ہیں, اور وہ وہاں ایک اپنا پنڈ یا اپنا جو منی پاکستان بنانے کی ایک لایانی کوششوں میں مبتلا رہتے ہیں اور ہر وقت تکلیف میں رہتے ہیں, انہیں دیکھ کے مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جو کتنی قدرت کی ستم ظریفی ہے کہ جو لوگ وہاں ناخوش ہیں انہیں وہ وہاں موجود ہیں, اور ہم جو وہاں ناخوش نہیں ہوتے وہ یہاں سے نہ جانے پہ مصر ہیں. بالکل. جیسے آج موضوع بہت ہی مشکل تھا اور بہت سارے سوالات تھے جن کے جوابات آپ سے ہمیں ملے, اور یہی ہم توقع بھی کر رہے تھے. تو میں اپنے ناظرین کی جانب سے حارث صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے بہت بہت پروگرام میں آ کر ہم سے گفتگو کی. شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین, اس وقت ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اور اگلے ہفتے نئے موضوع کے ساتھ اور نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.